بھیگی بلی، آہل نے اس کے ماتھے پر پسینے کے موتی اپنی انگلی سے چن لیے۔ زرغونہ نے آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھورا، سرعت میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا اور ضرورت کی چیزیں نکال دیں۔ او ہیلو، یہ خوش فہمی کیوں کر ہونے لگی تمہیں کہ میں تمہاری ہاف لوں گا؟ آہل نے سیکنڈ کے اندر اس کو صحیح معنوں میں زمین پر پٹک دیا۔ میری ہاف نہیں، تم کم از کم خود کرا لو پٹی، زخم کھلا رہے گا تو خراب ہو جائے گا۔ عنایہ نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا ہے نا خراب ہو جائے، تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا، آزاد ہو جاؤ گی میری قید سے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو۔ اور یہ فکر مندی کا ڈرامہ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تمہیں میری بہت پرواہ ہے؟ وہ آہل ہی کیا جو سیدھے منہ بات کرے، طنز و تیش بھری آواز میں بولا۔ میں تمہاری طرح بے حس نہیں ہوں، تمہاری تکلیف پر مجھے بھی درد ہوتا ہے کیونکہ میں پیار کرتی ہوں تم سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے سخت نالاں ہو۔ میری پوری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ عنایہ آبدیدہ ہو گئی۔ کیسی آزمائش تھی یہ شخص اتنے پاس ہو کر بھی اپنا نہیں تھا، اور مجھے بے حس بنانے میں تمہارے حویلی والوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ انسان وحشی تب بنتا ہے جب میں مر جاؤں گی آہل، تمہاری یہ بے رخی برداشت کرتے کرتے اتنا نہیں ٹوٹتی جتنا تمہارے دور جانے سے بکھر جاؤں گی۔ زرغونہ کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہری کھائی میں گری ہو، اور اگر تم آج چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ آہل اس کے پاس آ کر دونوں زانوں بیٹھ گیا اور اسے سینے سے لگا کر خود میں بھینچا۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری، تھک گیا ہوں خود سے لڑتے، حالات سے لڑتے، اگر تمہیں تکلیف دی ہے تو کم اذیت میں بھی نہیں ہوں۔ آہل کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ زرغونہ کی نظریں اٹھیں اور مقابل کی شدت سے سرخ آنکھوں سے ٹکرائی۔ بہت ضدی ہو تم، زر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سچ تھا وہ خود آہل سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کے پیروں میں اپنی محبت کی زنجیریں ڈال کر اسے فتح کر کر قید کرنا چاہتی تھی، کسی بہکے ہوئے لمحے کی نظر ہو کر خود کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر ایک تو یہ ظالم سماج اور دوسرا اپنی بہن کے جذبات جان کر اس کے دل میں خدشات نے جنم لیا تھا۔ آہل اسے واپس بیڈ تک لے کر آیا اور بلینکٹ دونوں کے اوپر ڈال کر اسے خود میں سمیٹ لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس پر گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ آہل، ڈر لگ رہا ہے۔ زرغونہ نے اس کے ہاتھ بے لگام لبوں پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، اور اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اس کا ہر لمس اتنی شدت سے بھرپور تھا کہ زرغونہ تڑپ کر رہ جاتی۔ آج سارے فاصلے مٹا کر وہ دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم کرنے لگا۔ زرغونہ کے لیے یہ اندازہ مشکل تھا کہ وہ بدلہ لے رہا ہے یا محبتیں لٹا رہا ہے۔ اس نے سارے منفی خیالات کو ذہن سے نکال کر اس کی چاہت، محبت اور وعدوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ اس کی دی گئی اذیتیں تک فراموش کر گئی۔ زرغونہ اپنے پہلو میں سکون کی نیند سوئی۔ زرغونہ کو اس نے ہولے سے پکارا۔ زرغونہ نے کروٹ لے کر اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ صبح کی اذان ہو گئی ہے، تم اپنے روم میں جاؤ، اٹھو شاباش۔ زر نے مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آج یہ شخص اس کی دسترس میں تھا۔ آئی لو یو آہل۔ اس نے ہاتھ کا پیالہ بنا کر آہل کے رخسار پر دھڑکتے دل سے اظہار محبت کیا۔ آہل نے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں تمہیں اپنے سنگ عشق کی انتہاؤں پر لے جانا چاہتا ہوں، اپنے پاسٹ سے دور، جہاں صرف تم ہو، میں ہوں اور ہمارا خوشیوں بھرا گھر۔ ابھی تک میں زندگی گزار رہا تھا مگر اب میں جینا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا یہ خوشیوں بھرا سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ چلو گی نا میرے ساتھ میری دنیا میں؟ آہل کی آواز میں میٹھی خماری گھلی تھی۔ زرغونہ نے بس اتنا کہنے پر اکتفا کیا۔ آہل، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ مجھے اپناؤ گے؟ دل کے کسی کونے میں اب بھی موجود تھا۔ کیوں چھوڑوں گا، بتایا تو تھا نا، تم نہ چھوٹنے والا نشہ بن گئی ہو۔ اس کے تھرتھراتے لبوں پر انگوٹھا پھیر کر مسلنے لگا، اور پھر سے وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور جھکا، مگر زرغونہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ آہل، بس کر دو، کوئی آ جائے گا۔ زرغونہ جلدی سے راہ فرار ڈھونڈنے لگی۔ تم باہر جا کر چیک کر لو۔ زرغونہ نے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ آہل اپنے بے قابو جذبات کو تھپکی دی اور باہر نکلا۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر وہ زرغونہ کو باہر لے کر آیا۔ وہ اپنے روم میں گھس گئی۔ واپس آ کر وہ لیٹ گیا۔ ویسے بھی سنڈے تھا اور آج اسے سحر کو بھی لے کر آنا تھا۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو خود کو اچھی طرح دوپٹے سے کور کرنے کے بعد بھی وہ بے چین و مضطرب تھی، اور جذبوز ہو کر بار بار دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ کسی اور کو تو محسوس نہیں ہوا مگر عاتکہ کی جہاں دیدہ نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ جانچتی نظروں سے اس کے کھلتے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں جس پر کسی نے قربت کے دلکش رنگ نمایاں تھے۔ اس کا دل اتہ گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ اس نے خود رات کو آہل کے روم میں اسے بھیجا تھا مگر جب کافی دیر بعد بھی وہ نہیں آئی تو وہ یہ سوچ کر سو گئی کہ شاید اپنے روم میں چلی گئی ہوگی۔ انہوں نے ناشتہ کر کر زر کو اشارے سے اپنے روم میں آنے کا بولا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی ان کی جان جانے لگی۔ زرغونہ ان کے پیچھے روم میں چلی گئیں تو عاتکہ نے بغیر بھی کچھ پوچھے اس کے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سرکایا تو ان کا رنگ فاق ہو گیا۔ سر، یہ تم رات کو آہل کے روم میں سوئی تھی؟ زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔
جی پھپھو۔ زر کا چہرہ حیا اور جھجک سے سرخ قندھاری ہو گیا اور مارے خجالت کے پلکیں جھکا لی۔ کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی، مگر من کی تسلی کے لیے پوچھ لیا۔ اس بار زر نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ یا اللہ، آہل اس طرح کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے نفس کا غلام بن گیا وہ؟ عاطقہ بے یقینی سے زرغونہ کو تکنے لگی۔ پھپھو، اس میں میری مرضی بھی شامل تھی، انہوں نے مجھے فورس نہیں کیا۔ زر کو برا لگا تو اہل کے دفاع میں بول اٹھی۔ تو تم بچی ہو کیا؟ کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ یہ تمہارا چہرہ اور اس پر چھائے اس کی قربتوں کے ہزار رنگ آج میں نے دیکھ لیے، کل کو کسی اور کی نظر پڑ گئی تو کیا کرو گی؟ تازہ تازہ محبت کا نشہ چڑھا ہے تمہیں تو کچھ بھی کر لو گی۔ زندہ دفنا دے گا تمہارا باپ تمہیں، اگر بھنک بھی لگ گئی اسے۔ شادی نہیں ہوئی تمہاری ابھی۔ عاطقہ ہولے سے چلائی۔ پھپھو، آہل نے پرومس کیا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ زرغونہ پھر سے آہل کی حمایتی بن گئی۔ تو اس وقت کا تھوڑا انتظار کر لیتے تم لوگ، جب سب ٹھیک ہو جاتا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے پھپھو۔ مجھے آہل چاہیے تھا پورے کا پورا، اور میں نے اسے پا لیا، باقی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ زرغونہ نے بات ختم کر دی، پیچھے عاطقہ کو ہزاروں وسوسوں میں غوطہ زن چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ سحر کو ساتھ لے کر دوپہر کے وقت حویلی پہنچا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر ملازمہ کھانا نکالنے لگی اور دوسری ملازمہ عنایہ کو بلانے چلی گئی، جبکہ آہل کے ساتھ ایک نئی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہاں موجود نفوس میں چہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ زرغونہ کے کشادہ پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اور ایک کوفت بھری سلگتی نظر دونوں پر ڈال کر سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ حالانکہ وہ سحر کو اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر اسے پتا تھا کہ اب کون سا طوفان سر اٹھانے والا ہے۔ عنایہ گرم جوشی سے سحر سے ملی۔ جیسے ہی آہل نے کھانے کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا، سلطان میر کی کاٹ دار آواز سماعتوں میں گونجی۔ یہ ہماری حویلی ہے مسٹر، کوئی کوٹھا نہیں کہ روز نت نئی لڑکی کو اٹھا کر اپنے شوق پورے کرنے لے آتے ہو۔ ہم تو تمہیں شریف انسان سمجھتے تھے، اس لیے اجازت دی، ورنہ… آہل کے اندر سونامی امٹنے لگا، ماتھے پر تناؤ سے سلوٹیں پڑ گئیں۔ ایک تیز تند سلگتی نظر اس نے سامنے بیٹھی زرغونہ اور عاطقہ پر ڈالی، جو کل سے صبر و برداشت پر ایک بڑا لیکچر دے گئے تھے۔ ویسے بھی وہ کافی دنوں سے کسی دھماکے کا منتظر تھا، اور اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا کہ ٹیبل پر موجود برتنوں میں ارتعاش سے سبب سے سب سہم گئے۔ آواز نیچے سلطان میر، میری بہن کے بارے میں سوچ کر بولنا، میں آہل یزدان ہوں، ایک پاک باز عورت کے وطن سے جنم لیا ہے میں نے۔ میری یہاں پہلی ترجیح عورت کی عزت ہوتی ہے، خواہ رشتہ کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو۔ حویلی کے مردوں جیسا عیاش نہیں میں، جو سفید لباس پہن کر عزت کی پکڑی سر پر سجائے اپنی عیاشی کا سامان ڈھونڈنے ہر ہفتے کوٹھے پر تشریف لے جا کر اسے عزت بخشتے ہیں۔ وہ خون آشام نظر میر سلطان پر ڈال کر اتنا تیز دھاڑا کہ سب کے حواس مفلوج ہو گئے، اور ایاز میر سمیت سب کو سانپ سونگھ گیا۔ حدید اپنے باپ کی اس قدر بے عزتی پر تلملایا، کچھ بولنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ عاطقہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روکا۔ اور ایک اہم بات، مرد اپنی جوانی کے عمل سے اپنی بیٹیوں کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کی جوانی نے کتنی زندگیاں اجاڑ دیں، جس کا خمیازہ تمہاری بیٹیوں کو بھگتنا پڑے گا۔ آہل کے آخری بات پر سلطان میر سمیت دونوں بھائیوں کے اوسان صحیح معنوں میں خطا ہو گئے، منہ مقفل ہو گئے، جبکہ سلطان میر کی بیوی قدرت کے انتقام پر حیران چوپنے شوہر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھیں، جس نے کبھی اسے بیوی کا درجہ دیا ہی نہیں۔ بی اماں، ہمارا کھانا میرے روم میں بھجوا دیں، وہاں ساتھ بیٹھ کر کھا لیں گے۔ ان جیسے انا پرست شریفوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ساکھ خراب کرنے کا میرا قطعی موڈ نہیں۔ کچھ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دینی چاہیے، ورنہ اس کا بوجھ وہ خود نہیں اٹھا پاتے۔ جب تک میرا منہ بند ہے تم لوگوں کے لیے غنیمت ہے، جس دن کھل گیا کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اس نے سحر کے گرد بازوؤں کا حصار بنا کر عنایہ کو بھی اشارے سے اٹھنے کا حکم دیا اور چلنے لگا۔ اور ہاں، کل یہاں دوسرے کچن باما ڈائننگ روم کا بندوبست ہو جانا چاہیے، ورنہ کل شام تک حویلی کا بٹوارا میرے مبارک ہاتھوں سے ہوگا۔ پھر مجھے دوش مت دیجیے گا۔ سب کو حیرتوں کے کنویں میں دھکیل کر وہ چلا گیا۔ ضرورت تھی کہ یہ گل افشانیاں کرنے کی؟ ایاز میر نے خود سے چھوٹے بھائی کی اس قدر تذلیل پر دانت پیسے، وہ بھی کتنی دیدہ دلیری سے گھر کی خواتین اور بچوں کے سامنے انہیں آئینہ دکھا کر چلا گیا۔ ہو گیا شوق پورا ہیپی فیملی دیکھنے کا؟ آہل نے سحر کو سرد نظروں سے دیکھ کر کہا۔ سوری بھیا۔ سحر کی ہوائیاں اڑتے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ شرمندہ ہو گئی اپنی ذات کی اس قدر تضحیک پر۔ بھیا، انہوں نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا، مجھے بازاری بکاؤ لڑکی کا خطاب دیا۔ سحر کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ ایک آسودہ بھری نظر اس نے آہل پر ڈالی۔ چپ، تم میری بہن ہو، ان لوگوں نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی جو جرت کی، اس کا حساب تو انہیں دینا ہی پڑے گا۔ آہل نے کرب سے لب بھیجے۔
نہیں بھائی پلیز، کسی لڑکی سے انتقام کا آپ سوچیے گا بھی مت۔ سحر سہمی اس کے کندھے سے لگی۔ واٹ ربش، مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ صنف نازک کے ناتواں کندھوں پر بندوق رکھ کر گولی چلاؤں گا؟ میری مثال اڑیل گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے پیچھے لگا کر رکھے گا، پیروں تلے رون دیا جائے گا۔ آہل کے لہجے میں کرختگی اوت آئی۔ نہیں بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس اتنا بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ اس سے میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ سحر دکھ و اضطراب کی ملی جلی کیفیت سے دو چار تھی۔ ڈونٹ وری، اتنا کمزور نہیں ہوں میں، اپنے بازوؤں کے دم پر لڑائی لڑ سکتا ہوں۔ یہ آہل کے کچھ زیادہ پر نہیں نکل رہا ہے، لگ رہا ہے اس کا ہمارے پاس سے کوئی کنیکشن ہے۔ امان میر نے اپنے بڑے بھائیوں کو رازدارانہ انداز میں مخاطب کیا۔ تینوں بھائی اپنے حجرے کے روم میں بیٹھ کر گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف تھے۔ وہی تو، کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ کتنی کوشش کی مگر اس کی ذات پات خاندان کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ بابا سرکار ضرور کسی کچرے سے اٹھا کر لائے ہوں گے۔ سلطان میر کا غصہ سوا نیزے پر تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، بھرے مجمع میں ان کی عزت افزائی جو ہوئی تھی۔ شکار کتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، شکاری کے شکنجے میں پھنس ہی جاتا ہے۔ یہ کل کا پیدا ہوا لڑکا ہمارے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا کہ ہم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں، اچھے اچھوں کو ہرایا ہے۔ سالوں پہلے کیے گئے اپنے غلیظ عمل کو یاد کر کر تینوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس کو بھی مات دے کر ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے۔ سلطان میر نے اپنے مکرو منصوبے سے دونوں بھائی کو آگاہ کیا۔ مگر بھائی صاحب، اس میں صرف وہ لڑکی نہیں، ہمارے بچے کی بھی بدنامی ہوگی۔ امان میر کو اس پلان سے اختلاف تھا۔ لڑکی کی کون سی بدنامی؟ میری ہوئی تھی کیا؟ بال بال بچ گیا اور سارا ملبہ اس 2 ٹکے کی بازاری عورت کے اوپر آ گیا تھا۔ سلطان میر نے اپنا حوالہ دیا۔ مگر سلطان، پھر بھی اس وقت قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تھا، بازی پلٹ بھی تو سکتی ہے۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایاز میر ایک خدشے کے تحت بولے، تو ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے، مجھے اپنی تذلیل کا بدلہ لینا ہے، وہ بھی سود سمیت۔ سلطان میر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ آخر کار انہوں نے دونوں بھائیوں کو کنونس کر ہی لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے مہد سے ملنے ارجنٹ جانا تھا۔ سحر اور عنایہ کو ہدایت دے کر وہ کال ملا کر گارڈز اور ڈرائیور کو انفارم کرنے لگا کہ آخری سیڑھی پر قدم منجمد ہو کر آگے چلنے سے انکاری ہو گئے۔ حال میں رکھے سینٹر صوفے پر آتکا کی گود میں ہدیت سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا، جس کے سر کی تیل کی مالش ہو رہی تھی۔ سنڈے کو وہ زبردستی تمام بچوں کے بالوں میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی، اور ہدیت اپنی پھپھو کی نرم انگلیوں کی حرکت سے سرور کی وادیوں میں چلا گیا۔ آنکھیں موند کر وہ کچھ سیٹی پر گنگنا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آہل کی آنکھوں میں کرچیاں چبھی۔ اسے نہیں یاد کہ وہ کبھی کسی مہربان گود میں سر رکھ کر سکون کی نیند سویا ہو۔ جارحانہ تیور لیے وہ آگے بڑھا۔ قسم ہے، جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں پھپھو، ساری تھکن، ساری بے چینی لمحے میں اتر گئی، بالکل ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ ہدیت کے محبت سے لبریز انداز پر غیر ارادی طور پر اس کی نظریں واپسی دونوں پر جم گئیں، جہاں ہدیت نے آتکا کے ہاتھوں کا عقیدت سے بوسہ لیا اور پھر آنکھوں سے لگا لیا۔ آہل کی آنکھیں حقارت کم اور کم مائیگی کے احساس سے جلنے لگ گئیں۔ اچانک ہی آتکا کی نظریں اس پر پڑیں تو چہرے پر آزردگی کے تاثرات پھیل گئے، دھڑکنیں سست پڑ گئیں۔ آہل نے کینہ توز نگاہوں سے اسے گھورا اور ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رخ موڑ لیا، جبکہ آتکا کے حلق میں نمکین گولا اٹک گیا۔ وہ کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھیں، سب کے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتی تھیں، اس لیے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ عنایہ سحر کو حویلی دکھانے باہر لے آئی۔ سحر تو ایک وسیع رقبے پر پھیلی حویلی دیکھ کر ہی حیران ہوئی۔ ہال سے گزرتے ہوئے آتکا کی نظر دونوں پر پڑی تو سوچوں کا محور پھر سے عنایہ ٹھہری۔ دماغ پر زور ڈالا مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے کہاں دیکھا ہے۔ دوبارہ عنایہ کو مخاطب کرنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، مگر سحر کی عقابی نظریں آتکا پر تھیں۔ یہ لڑکی عنایہ سے یکسر مختلف تھی۔ عنایہ منہ پھٹ تھی جبکہ سحر سلجھی ہوئی، باشعور۔ سحر کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر آتکا کے لب مروتاً متبسم ہوئے تو سحر کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ آپ ذرا پھر سے مسکرائیں پلیز۔ دوسرے پل وہ آتکا کے قریب کھڑی ہو کر انوکھی فرمائش کرنے لگی، سحر چلو، یہاں رشتہ داریاں نبھانے آئی ہو تم۔ عنایہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا چاہا کہ سحر نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ایک منٹ، آپ پلیز دوبارہ سے اسمائل کریں نا، بہت اچھی لگتی ہیں۔ سحر کو بچوں کی طرح ایک ہی رٹ لگائے دیکھ کر ہدیت بھی متعجب سا آتکا کی گود سے سر اٹھا کر بیٹھ گیا، جبکہ آتکا کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی ہوشیاری پر اش کرنے لگیں۔ وہ سحر کی بات کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ گئی تھیں، اس لیے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر اٹھ کر جانے لگیں۔ پھپھو کیا ہوا؟ اس کی پھپھو ایک شفیق اور ملنسار خاتون تھیں، کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنائیت سے لبریز انداز ہوتا تھا۔ ان کی اچانک ٹون بدلنے پر ہدیت بھی شاک تھا، جبکہ سحر کے چہرے پر بھی کچھ دیر پہلے والی شوخی ایک دم غائب ہو گئی۔
کچھ نہیں بیٹا، نماز پڑھنی ہے مجھے، دیر ہو رہی ہے، تم جا کر ریسٹ کرو۔ سرد آنکھوں اور فقط چہرے کے ساتھ انہوں نے جواب دیا تو حدید نے کندھے اچکائے اور روم میں چلا گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ آہل کو پتہ چلا تو 1 سیکنڈ میں تمہیں رہنے نہیں دے گا یہاں۔ یہ حویلی والے کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ عنایا نے اسے آئینہ دکھایا۔ تم نے نوٹ کیا جب وہ لیڈی اسمائل کر رہی تھی تو یہاں اس کا ڈمپل بن گیا تھا؟ سحر نے تھوڑی پر انگلی رکھی۔ بھلا آپ مسکرانے میں کیا کنجوسی، اتنی بھلی تو لگ رہی تھی۔ ہاں تو کون سا معجزہ ہو گیا، سب کے بنتا ہے، کسی کے گال پر، کسی کی تھوڑی پر۔ عنایا نے بات کو سرسری گھمایا۔ سیریسلی؟ جسے آہل بھیا کا بنتا ہے چن پر، جو کہ ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، مگر مجھے ہو بہو ان کے جیسا دکھا۔ سحر آتکا کی کیفیت سے انجان اپنی دھن میں لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح آتکا کے اعصاب پر وار کرنے لگے۔ حواس مفلوج ہو گئے اور سیڑھیوں کے بیچ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دھڑام سے گر گئیں۔ ہائے اللہ! بیک وقت سحر اور عنایا نے مڑ کر دیکھا تو سیڑھیوں کے اوپر آتکا گری پڑی تھی۔ گرنے اور ساتھ دل خراش چیخنے کی آوازیں سن کر سارے گھر والے ہال کی طرف دوڑ آئے۔ پھپھو! سب سے پہلے ازلان ان کے قریب پہنچا اور انہیں بازوؤں میں بھر کر سینٹر صوفے پر لٹایا، جن کی آنکھیں درد اور تکلیف سے بند تھیں۔ زرغونہ بھی حواس باختہ سی نیچے آئی اور اپنے پھپھو کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور رو پڑی۔ کیا ہوا آپ کو؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ حدید جو انہیں ابھی صحیح سلامت چھوڑ کر روم میں گیا تھا، اب ان کی حالت دیکھ کر بلبلا اٹھا۔ تم نے نظر لگا دی نا میری پھپھو کو، تم فورس کر رہی تھی انہیں کہ اسمائل کریں۔ ماشاءاللہ نہیں بول سکتی تھی تم، نظر لگ گئی انہیں۔ حدید سحر کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا، جو اچانک اس پڑھنے والی افتاد پر خود دم بخود تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جسٹ اتنا بولا کہ وہ بہت پیاری لگتی ہیں جب مسکراتی ہیں، بالکل میرے بھیا کی طرح۔ سحر خود پر لگے الزام پر بوکھلا گئی۔ جو منہ میں آگ دیا بک دیا، جبکہ افراتفری کے عالم میں کسی کا دھیان نہیں گیا کہ وہ کون سے بھیا، جبکہ زر کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ یک ٹک سحر کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی بچی ہے وہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھپھو ہیں ہی اتنی پیاری، سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ اس کو اچھی لگی ہوں گی تو بتا دیا، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، ان کو ان کی نظر نہیں لگتی۔ آپ پلیز جلدی سے پھپھو کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کہیں کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں ہو گیا۔ زرغونہ نے جلدی سے حالات کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے سحر کی طرف سے سب کا دھیان ہٹا دیا۔ ایک بھی گاڑی نہیں ہے گھر میں، ایک گاڑی ڈرائیور لے کر گیا ہے اور میری اور رسلان کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہے۔ حدید فکر مندی سے زمین پر بیٹھا آتکا کے پیر کو چیک کر رہا تھا۔ آہل بھائی کی گاڑی ہے باہر، آپ لوگ اس میں لے جائیں۔ سحر نے حویلی کی سیر کے لیے جاتے وقت آہل کی گاڑی دیکھی تھی۔ آتکا کی حالت اس سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ گارڈ کی ایک گاڑی ساتھ کھڑی کر گیا تھا، دوسری کھڑی تھی۔ آتکا کی تکلیف بڑھنے لگی تو وہ کر رہا اٹھی۔ ازلان نے بغیر سوچے سمجھے انہیں باہوں میں بھر لیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ آتکا میں سب بچوں کی جان بستی تھی، وہ اس حویلی میں صرف وہی تھیں جو بچوں کی ہمراز اور ساتھی تھیں۔ حدید سرونٹ کوارٹر بھاگ کر گیا اور آہل کے ڈرائیور کو لے کر آیا تو وہ آہل کی اجازت کے بغیر چابی دینے سے ہچکچا رہا تھا۔ چابی دے دو جلدی، حدید نے ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہو گیا۔ ہمارا صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نہیں دے سکتے۔ ڈرائیور نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ زرغونہ جو پھپھو کے ساتھ جا رہی تھی وہ ڈرائیور کے قریب آئی۔ سنا نہیں، چابی دو، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے ہتھیلی آگے کی تو ڈرائیور کے پسینے چھوٹ گئے۔ جی، اس نے جلدی سے زر کو چابی پکڑائی اور زر نے حدید کو۔ آتکا کو گاڑی میں بٹھا کر سب اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہد سے ملنے کے بعد جب وہ شام کو لوٹ کر آیا، ڈرائیور نے پورچ میں گاڑی کھڑی کر دی اور وہ نکل گیا، مگر پورچ خالی دیکھ کر اسے کچھ کھٹکا۔ زبیر! آہل نے گارڈ کو پکارا تو وہ اجلت میں گاڑی سے نکل کر اس کے قریب آیا۔ جی سر، گاڑی کہاں گئی؟ شفیق چاچا نے کچھ بولا تھا؟ آہل نے دوسرے ڈرائیور کا نام لیا۔ نہیں سر، زبیر نے مؤدب کھڑے ہو کر جواب دیا۔ وہ سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ شفیق اسے باہر ہی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا نظر آیا۔ آپ یہاں ہیں تو گاڑی کہاں ہے؟ وہ صاحب جی حویلی میں کوئی بیمار تھا، شاید وہ لوگ لے کر گئے ہیں۔ شفیق نے حلق تر کر کے سراس میگی کی حالت میں صفائی دی، جبکہ حویلی کے نام پر آہل کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اپنی گاڑیوں کو استعمال کرتے موت آتی ہے ان لوگوں کو جو میری گاڑی سرکاری مال سمجھ کر لے گئے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ شدید غصے سے آہل پھٹ پڑا۔ ہم نے انکار کر دیا تھا دینے سے، مگر وہ گن پوائنٹ پر 3 ہٹے کٹے گارڈز کی موجودگی میں چابی لے کر گئے نا۔ آہل تنے عضلات کے ساتھ استہزاء چلایا۔ کون لے کر گیا؟ شدید برہمی کا اظہار ناگواری سے پوچھا۔ میں لے کر گئی تھی آہل۔ اپنے عقب میں مخصوص نسوانی آواز سن کر وہ ایڑیوں کے بل گھوما۔ تو تمہیں کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اس سے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ ارد گرد سے بے نیاز دیوانوں کی طرح
जरकूना का हाथ पकड़कर उधर उधर करने लगा, फिर चेहरे को दाएं बाएं घुमाकर चेक किया, मगर कहीं चोट नहीं लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुप्पो गिर गई थी सीढ़ियों से। सबके सामने इस कदर बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी का मुजाहरा कर रहा था कि वो शर्म से धोरी हो गई, जबकि सारे गार्ड्स बमा ड्राइवर सर झुकाकर सर्वेंट क्वार्टर के अंदर घुस गए। शफीक चाचा ने इनकार किया था हुदैत को, मगर मेरे मांगने पर दे दी। जरगुना के कहने पर आहिल के तने अजलात ढीले पड़े। तुम्हारी खिदमत में तो यह अदना हकीर बादशाह बमा पूरी सल्तनत के हाजिर है। एक बार मलका तो बन जाओ इस सल्तनत की। हकीकी खुशी से रूशनास न करवाया तो कहना। आहिल ने ताजीमन सर झुकाया। जरगुना वो जवाब में कुछ बोलने ही वाली थी कि दूर से अजलान की आवाज़ सुनकर आहिल से फासला बनाकर खड़ी हो गई। थैंक्स आहिल एंड सॉरी, तुम्हारी परमिशन के बगैर गाड़ी लेकर गए थे। एमरजेंसी थी, हमारी गाड़ियाँ मौजूद नहीं थीं। अजलान ने जर के हाथ से चाबी लेकर आहिल के सामने कर दी, जिसे उसने बगैर किसी तासुर के पेशानी पर बल डालकर ले लिया। घमंडी, अजलान ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मगर उसकी बड़बड़ाहट आहिल ने सुन ली। चलें, जर के गिर्द हिसार बनाकर अजलान जाने ही लगा कि जरगुना ने बिला मुख्तियार मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। आहिल को ऐसा लगा जैसे तपती धूप में ठंडी छाँव मिल गई हो। उसकी बेताब नज़रों ने दूर तक जरगुना का ताक़ुब किया। बी अम्मा, एक कप चाय का बन। वो बेख्याली में किचन में दाखिल हुआ था, मगर सामने पड़ते ही ज़बान को ब्रेक लग गई। आई एम सॉरी, मैं समझा बी अम्मा है। सामने सुल्तान बीर की बीवी अनिला बेगम को खड़े देखकर उस आहिल ने वजाहत दी। कोई बात नहीं, वो शायद नमाज पढ़ने गई हुई हैं, मैं बनाकर दे देती हूँ। अनिला बेगम ने अपनायत से कहकर तिरछी निगाह से उसके वजीह चेहरे को देखा, जिस पर एक ख़ास किस्म की संजीदगी और दबदबा हमा वक्त मौजूद रहता था, जो इसकी पर्सनालिटी को दो चंद कर देता था। नहीं शुक्रिया। आहिल तो पहले उनके लहजे पर ही शजदा रह गया। इतनी मिठास, वो भी हवेली के मकीनों की ज़बान पर। और फिर सुल्तान मीर के जितने इंसल्ट वो दोपहर को कर चुका था, उसके बाद तो सभी बिफरे हुए थे, जैसे बस चले तो आहिल को जिंदा ही निगल लें। मुझे पता है तुम हवेली के किसी फ़र्द पर भरोसा नहीं करते, तुम्हारा खौफ फितरी है। दुश्मन के हाथ की बनी हुई चीज़ें कोई थोड़ी ना खाओगे, मगर मैं तुम्हारे सामने बना रही हूँ। अनिला बेगम रवानी से कहती हुई केतली में दूध डालने लगी। और इस इनायत की वजह जान सकता हूँ, ये मेहरबानी क्यों हो रही है मुझ पर? क्योंकि जिन लोगों को मैं नहीं जानता, उनकी इनायतें मैं कबूल भी नहीं करता। आहिल नपे तुले कदम उठाकर उनके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। उसकी हैरानगी बजा थी। ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे इल्म में होगा कि यहाँ औरतों की कोई बात ना सुनी जाती है, ना समझी जाती है, ना उनको वजाहतें पेश करने की इजाज़त होती है। चूल्हा बंद कर उन्होंने कप में चाय डालकर आहिल को थमाई। बस इतना जान लो, मैं तुम्हारे सीने में पोशीदा राजों के चशमदीद गवाहों में से खुद हूँ। अगर पिछले माहों साल का एहतिसाब कर लो तो मैं आज एक भारी बोझ सर से सरक गया और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी हूँ। बाकी तुम समझदार हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं सिवाय आपके शौहर नामदार को उनका असली चेहरा दिखाने के। फिर भी यहाँ मुझ पर मेहरबानियाँ की जा रही हैं। भाई, हवेली वालों की मंतक मेरी समझ से बालातर है। उसकी ज़ूमानी बात से कोई भी मफहूम अखज़ ना करते हुए वो नाफहमी से उन्हें देखने लगा, जबकि वो चाय का दूसरा कप उठाकर चली गईं। डुप्लीकेट की से दरवाज़ा एहतियात के साथ खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। लगता है सो गई। आहिस्ता से चप्पल उतारकर बेड के दूसरी तरफ चढ़कर वो जरगुना के पहलू में लेट गया तो बेड पर हलचल महसूस करके जरगुना ने पट से आंखें खोली। फुप्पो को बहुत चोटें आई हैं और पैर में शदीद मोच आई है। अपनी फुप्पो की तकलीफ पर एक बार फिर उसकी आंखें भर आईं। हद करती हो तुम भी। मैं सुकून की तलाश में तुम्हारे पास आता हूँ, जबकि तुम औरों के दुखड़े सुनने बैठ जाती हो। अच्छे भले मूड को गारत कर देती हो। आहिल का पारा चढ़ गया। वो मेरी अजीज जान फुप्पो हैं आहिल, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? जरगुना को उसकी बेहिसी पर गुस्सा आ गया। मैं कोई तबीब थोड़ी हूँ जो उनके जख्मों का इलाज कर सकूँ। छोड़ो लोगों को, मुझे तुम्हारी तवज्जो दरकार है। तुम इस कीमती मोमेंट को स्पॉइल मत करो। आहिल ने रिमोट उठाकर एसी ऑन कर दिया। आहिल, ठंड ज़्यादा है, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम मेरे गुस्से को हवा देकर कमरे के दर्जाए हरारत को बढ़ा दिया है। आहिल ने रिमोट ज़ोर से साइड टेबल पर पटक दिया। जब मैं होता हूँ ना पास, तो किसी और को बीच में मत घुसाया करो। जहर लगता है मुझे कोई हमारे बीच आए, और तुम बार बार यही हरकत कर रही हो। मुझे हवेली के किसी बंदे में इंटरेस्ट नहीं, कोई जिए या मरे, आई डोंट केयर। आहिल के कहे गए अल्फाज ने जरगुना के एसाब झंझोड़ दिए। हालत गैर सी हो गई। वो आहिल से फासला बना गई। अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ तो लंबा सांस खींचकर खुद को काबू किया। तुम चले जाओ यहाँ से। काफ़ी देर बाद वो बोलने के लिए आमादा हुई। आई एम सॉरी यार। उसने हाथ बढ़ाकर उसे करीब किया। तुम्हें पता है ना कि उन लोगों के जिक्र से मुझे तकलीफ होती है, तो क्यों बार बार ये हिमाकत कर मेरे गुस्से को भड़काती हो? उसने जरगुना का सर अपने सीने पर रखा।
مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم نے جلد بازی سے کام لیا؟ پھپھو ٹھیک بول رہی تھی، ہمیں نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے تھا۔ زرغونہ کو اب صحیح معنوں میں احساس ندامت نے گھیرا۔ کیا مطلب؟ پھر کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں تمہاری پھپھو نے میرے خلاف؟ میں اپنے دل کی سنتا ہوں، سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھاتا ہوں۔ اب جو بہتر لگے گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا اور کسی کے حکم کا محتاج نہیں۔ آہل کو اس کا انداز اور بے رخی سلگا کر رکھ گیا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر بیڈ سے اترنے لگا کہ زرغونہ نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ آہل نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبایا۔ تم مجھے جوروں کا غلام بنانے پر تلی ہو، یہ چاہتی ہو کہ میں زن مرید بن کر تمہارے آگے پیچھے دم ہلا کر چلوں۔ آہل کی بھاویں تنتی اور الجھی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خدا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، چاہنا تو دور کی بات ہے۔ میں بس چاہتی ہوں کہ تم مجھے سنو، سمجھو، اور اگر میرے درد کی دوا نہیں بن سکتے تو حوصلے کے 2 بول بول کر میری ہمت تو باندھو۔ اتنا تو کر ہی سکتے ہو نا؟ مرد پر مردانگی جچتی ہے، نہ کہ عورت کا پلو پکڑ کر چلنا۔ مگر آپ دی گریٹ، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ زرغونہ کی بے بسی عروج پر تھی۔ اٹس اوکے، تمہیں تو دنیا بھر کے فکر و غم اپنے سر لے کر گھومتی ہو نا، خود کے لیے نہیں جیتی۔ آہل نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلایا اور اس کے بالوں پر لب رکھ دیا۔ تم کو اس طرح بھری محفل میں چچا سرکار کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ زرغونہ نے آج دونوں کے درمیان تلخ کلامی کا ذکر چھیڑا۔ افسوس مطلب کچھ بھی؟ بھینس کے آگے بین بجانا، ابھی تمہاری سوچیں وہیں اٹکی ہوئی ہیں۔ وہ کریں تو اچھا، ہم کریں تو برا۔ انہوں نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی تو اتنا برا نہیں لگا، مگر ایک معصوم با کردار لڑکی کے دامن کو داغدار کرنا چاہا تو میں پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہا۔ ویسے میں نے بزرگوں سے سنا ہے، عزت کرانے کے لیے پہلے عزت دینی پڑتی ہے، اور میں خود پر کسی کا ادھار نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ تو اتنا تو جانتی ہو نا تم۔ کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ ان لوگوں نے؟ درد تو میرے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کی کیا اوقات مجھے تڑپانے کی؟ مگر چالیں تو انہوں نے چلی تھیں، یتیموں جیسی زندگی گزاری میں نے۔ آہل جذبات کی رو میں بہہ کر بہت آگے نکل گیا۔ سوری آہل، میرا مطلب تمہارے زخم کوریدنا نہیں تھا۔ زرغونہ نے اس کے لہو رنگ آنکھوں پر نرمی سے لب رکھے۔ ہم شادی کب کریں گے؟ آہل کا موڈ قدرے بحال ہوا تو زرغونہ نے شادی کا ذکر چھیڑا۔ جب تم چاہو۔ ویسے دلہن بننے کی اتنی جلدی؟ آہل اسے زج کرنے لگا۔ نہیں، تمہارا ہونے کی جلدی ہے، تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے جلدی ہے۔ آہل کو اس کے معصومانہ خواہش پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تم اتنی جلدی سب کچھ بھول گئیں؟ کتنا تڑپایا تھا میں نے تمہیں، تمہاری شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، عزت نفس پر وار کیا، کتنے گھاؤ دیے اپنے زہریلے الفاظ سے۔ آہل کی بات سے زرغونہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ بے انتہا پیار کرتی ہوں میں تم سے، کبھی تمہاری طرف سے بدگمان نہیں ہوئی میں۔ کبھی کبھی رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے گونگا، اندھا اور بہرا ہونا پڑتا ہے، اور عورت کے خمیر میں شاید برداشت زیادہ شامل کر دی گئی ہے، جو مرد کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا پیار پا کر برسوں کی بے اعتنائی اور تکلیف لمحے میں بھول جاتی ہے۔ پتہ ہے محبت میں جیت تب ہوتی ہے جب استطاعت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لیا جائے، معاف کیا جائے انہیں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہو، اور میں نے تم کو جیت لیا۔ زرغونہ نے دکھی مسکان کے ساتھ آہل کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ جو آج حسب معمول شام کو حویلی پہنچا تھا، اجلت میں گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے کہ اسامہ کی معصومیت بھری آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ یار کر دو نا تھوڑی سی مدد، آپ دونوں سے تو ذرا آپ ہی اچھی ہیں، ہوم ورک بھی کرواتی ہیں، میتھ کویسچن بھی سالو کر کے دیتی ہیں، اور رشوت بھی نہیں لیتی۔ آپ دونوں کے لیے پاکٹ بھر بھر کر چاکلیٹ بھی لاتا ہوں، پھر بھی ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ پتہ نہیں لوگوں سے میتھ کے کویسچن کیسے حل ہو جاتے ہیں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں، کچھ بھی دماغ میں نہیں گھستا۔ اسامہ کی بات سے آہل کے لب متبسم ہوئے اور آواز کی تعین میں قدم بڑھا دیے۔ آہل بھائی؟ اس نے سامنے دیکھا تو اسامہ، شزا اور سوہا تینوں لان میں بیٹھے اسائنمنٹ لکھنے میں مصروف تھے۔ اسامہ کی نظر اس پر پڑی تو پکارا، ہاں؟ اس کے لہجے کا والہانہ پن دیکھ کر وہ ہولے سے ہنکارا بھرا۔ یہ ٹاپک سمجھا دیں؟ ذرا آپ ہی سمجھاتی ہیں، مگر کل ان کی بھی پریزنٹیشن ہے تو وہ اس کی تیاری کر رہی ہیں۔ اسامہ نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ متناتا لہجہ تھا کہ آہل نے بک اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ کیوں، یہ 2 خواتین سیر سپاٹوں کے لیے یونیورسٹی جاتی ہیں کیا، جو اتنا آسان سا ٹاپک نہیں سمجھا سکتی؟ ساتھ میں شزا اور سوہا پر طنز کرنا نہیں بھولا۔ ایکسکیوز می، ہمارا کل بھی پیپر ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ہمارے الگ۔ شزا نے پلٹ کر جواب دیا، جبکہ سوہا تو اتنے دنوں بعد آہل کو سامنے دیکھ کر تشنگی بجھا رہی تھی۔ اس کی بے باک نظریں آہل کے دلکش نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ خود پر گہری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کر اس نے نگاہ اٹھائی تو سوہا کی نظریں اسے چبھیں، مگر وہ اگنور کر کر بک پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آڑھی ترچھی لکیریں کھینچ کر ایک ڈائیگرام بنا کر اسامہ کو سمجھایا۔
وہ کسی بہانے زرغونہ کو باہر لے کر جانا چاہتا تھا مگر اس کا نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ وہ غصے اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت میں حویلی آیا تھا مگر اسامہ نے جانے انجانے میں اس کو زرغونہ کی مصروفیت سے آگاہ کر دیا۔ کچھ اور؟ سوال سمجھا کر اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ جی وہ میتھ کے کویسچن۔ اسامہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو تم یہ نوٹ بک میرے روم میں لے جاؤ، رات کو فری ہو کر کروا دوں گا، صبح آ کر لے لینا۔ آہل فون پر آتی کال کی جانب متوجہ ہونے ہی لگا تھا کہ پلک جھپکتے ہی اسامہ نے اس کے گال پر کس کر لیا۔ تھینکس آہل بھائی، یو آر گریٹ۔ جبکہ اس کی حرکت پر سوہا اور شیزا کے ساتھ ساتھ آہل کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ وہ اپنی دھن میں مست آہل کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آہل نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور کال اٹینڈ کی۔ کال آف کرتے وہ رخ موڑ کر جانے ہی لگا کہ پھر اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، آہل۔ نسوانی آواز پر ماتھے پر ناگواری کے اثرات آئے۔ پلٹ کر دیکھا تو سوہا چیئر سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی تھی۔ اپنی بہن سے کتنے سال چھوٹی ہو تم؟ سوہا کے کچھ بھی بولنے سے پہلے آہل نے سرد پتھریلے لہجے میں سوال پوچھا۔ جی 3 سال۔ سوہا نے اس کے لہجے کی اقتاہٹ اور سرد مہری بخوبی نوٹ کی۔ اور میں تمہارے بھائی سے بھی 2 سال بڑا ہوں۔ اگر بھائی بھیا جیسے الفاظ کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتی تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے بلانے کی۔ آہل نے درستی سے وارن کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھر کر اندر کی طرف داخل ہو گیا۔ ہفتہ 10 دن وہ اتنا مصروف تھا کہ اس دن کے بعد زرغونہ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگلے ہفتے اسے 10-15 دن کے لیے دبئی جانا تھا۔ باہر لے جانے کا ارادہ بھی ملتوی ہو گیا۔ روم سے نکل کر زرغونہ کے روم میں جانے ہی والا تھا کہ اسامہ نے آواز دی، آپ ہی کے روم میں کیوں جا رہے ہیں؟ افسوس، اب یہ کباب میں ہڈی بن کر کہاں سے آ گیا؟ آہل نے کن پٹی کو ہولے سے سہلایا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری مدد کی نا، اور آگے بھی کوئی کنفیوژن ہو میں کلیئر کر دیا کروں گا۔ بس ایک پرومس کرو، یہ بات کے راز رکھو گے کہ تمہاری آپی کو میں پسند کرتا ہوں۔ واٹ؟ آپی کو؟ اور آپی بھی کرتی ہیں کیا؟ وہ تو آپ کے اگینسٹ تھی نا؟ اسامہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ اس کو منانے کی کوشش ہی تو کر رہا ہوں، مان ہی نہیں رہی۔ اگر تم ساتھ دو گے تو پاسبل ہو جائے گا۔ آہل اسے شیشے میں اتارنے لگا۔ میں کیسے؟ بس تم مجھے موقع فراہم کرنا، ملنے کا، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ میں خود کنونس کر لوں گا۔ آہل نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ مگر آپ ہی نہیں مانیں گی، آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اسامہ کو زرغونہ کی باتیں زیر و زبر یاد تھیں جو اسے آہل سے دور رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، دیکھو ہینڈسم بھی ہوں اور تمہیں بھی اچھا لگتا ہوں، پھر تمہاری آپی کو بھی اچھا لگنے لگوں گا۔ آہل نے آنکھ دبائی تو اسامہ بلش ہو گیا۔ آپ اچھے لگتے ہیں تو مدد کر دوں گا آپ کی، رشوت نہیں چاہیے، اسامہ نے اپنائیت سے کہا۔ گڈ، تم بہت اچھے ہو اسامہ، اور بہت معصوم بھی۔ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ آہل اس کی اچھائی کا قائل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں آپ اپنے سے لگتے ہیں، جیسے بہت قریبی رشتہ ہو آپ سے، جیسے حدید اور رضلان بھائی کا۔ جبکہ وہ متبسم سا اسامہ کو تکنے لگا۔ اتنا ہی قریبی تعلق تو ہے، بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنا بھائی ہی سمجھنا، کہ چاہت بے وجہ نہیں ہے برو۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر زرغونہ کے روم میں گھس گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زرغونہ جو واش روم سے باہر نکل رہی تھی، آہل کو اتنے دنوں بعد سامنے کھڑا دیکھ کر دل جھوم اٹھا اور تولیہ بیڈ پر پھینک کر آہل کے گلے لگ گئی۔ تم کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ ایک فون کال، ایک میسج تک نہیں کیا، نہ ملنے آئے؟ زرغونہ بے قراری سے اس کے سینے سے لگی استفسار کرنے لگی۔ یہ کیا آتے ہی ٹپیکل بیویوں کی طرح پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ کام تھا ضروری، گھر بھی نہیں آیا تھا 3 دن سے۔ آہل نے اس کی کن پٹی پر لب رکھے۔ آہل میں بہت مس کرتی ہوں تم کو، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تمہارے بغیر سانس بھی مشکل سے لے رہی ہوں۔ دوری کا احساس ہی روح فرسا تھا۔ میں 10-15 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں، کام نپٹاتے ہی تمہارے پاس آؤں گا، پھر رشتے کی بات آگے بڑھا لیں گے۔ اگر تمہارے گھر والے ماننے سے انکار کرتے ہیں تب بھی میں تمہیں حویلی سے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنا انتظار کر لیا، بس تھوڑا اور۔ آہل نے اسے ایک آس دلائی۔ آپ سے ایک پل کی دوری صدیوں پر محیط ہے۔ زرغونہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی لیے تو آیا ہوں کچھ پل ساتھ بتانے۔ آہل دروازہ بند کر کے اسے اپنے مقابل بیڈ پر بٹھا گیا۔ میرے جانے کے بعد عنایہ پر نظر رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ وہ منہ پھٹ ہے، گستاخ ہے، مگر اس میں بچپنا ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت کرے تو فوراً مجھے خبر کرنا، میں اسے بھی اچھی طرح سے سمجھا دوں گا اور جلد ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ تب میں اپنے رشتے کی بات سب کے سامنے رکھوں گا۔ تم خود کو بھی ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سوچ رہے ہیں، کافی دشواریاں پیش آئیں گی۔ آہل اسے سمجھانے لگا۔ میں سب سہ لوں گی، بس تم سے دوری نہیں۔ تم جہاں جاؤ، گھر میں، فیملی میں، سب کچھ چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ جانا چاہوں گی۔ باقی کا سفر تمہارے سنگ طے کرنا ہے۔ زرغونہ نے اس کے سینے پر سر رکھا۔
اسامہ نے مجھے یہاں آتے دیکھ لیا۔ آہل نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ تو تم نے کیا بولا؟ زرغونہ کا حلق خشک ہونے لگا۔ اور کیا بول دیا؟ صاف صاف بتا دیا کہ تمہیں پسند کرتا ہوں اور تمہیں کنونس کرنے کی کوششوں میں ہوں، مگر تم مان نہیں رہی ہو۔ آہل کی بات پر زرغونہ نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچہ ہے وہ آہل، زر نے چبا چبا کر کہا۔ جانتا ہوں، تم سے تو اچھا ہے سب کے سامنے مجھے کس بھی کی۔ آہل پے در پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ تو کس؟ اس نے کس؟ مگر کیوں؟ آپ کو اور سب کے سامنے؟ زرغونہ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے سالو کر دیا۔ تو کر دی اس نے یار۔ آہل جان بوجھ کر بات کو تڑکا لگا کر اسے چڑھانے لگا۔ اول درجے کا بے وقوف لڑکا ہے وہ۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچے۔ تم تو عقل مند تھی نا، تم کیوں جھانسے میں پھنس گئی؟ سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے۔ آہل کی بات پر زرغونہ کا دل جیسے کسی پاتال میں جا ڈوبا۔ میری بات اور ہے، میرا شمار تو احمقوں کے اعلیٰ ترین درجے میں شامل ہوتا ہے۔ دوپٹہ گردن سے نکال کر سائڈ پر رکھ کر وہ بالوں کو اسکارف سے باندھنے لگی۔ آہل، عنایہ کون ہے؟ یہ کیوں تمہارے ساتھ رہ رہی ہے؟ اس کا ذکر آنے پر کیوں موضوع سے ہٹ جاتے ہو؟ یہ لمبی کہانی ہے، پھر بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بس اتنا یقین رکھو کہ جو جگہ تمہاری ہے میرے دل میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آہل نے لائٹ آف کر کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ میں تم سے عشق کرنے لگی ہوں آہل، تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا گہرائی کا۔ پہلے بھی جب تم میری مرضی کے بغیر مجھے چھوتے مجھے بہت تکلیف ہوتی، پھر جب تم جرمنی گئے 1 مہینے کے لیے تب مجھے ریلائز ہوا کہ مجھے تمہارے لمس سے پیار ہو گیا ہے، مگر جب تم یہاں رہنے آئے پہلی رات ہی تمہاری کی گئی باتوں نے میری ذات کے بخیے اکھاڑ دیے۔ جب تم نے یہ بول کر میری توہین کی کہ تمہیں میرے 2 ٹکے کے وجود سے کوئی سروکار نہیں، کیا واقعی میں تمہارے لیے صرف حویلی سے بدلہ لینے کے لیے تم نے یہ کھیل کھیلا ہے یا دل بہلانے کے لیے میرے قریب آئے ہو؟ میں اسے کیا سمجھوں؟ سوالات کا انبار تھا جو وہ ایک ایک کر کر پوچھ رہی تھی۔ پہلے تمہارے قریب میں تمہیں صرف تکلیف دینے کے لیے آتا تھا، یہ سچ ہے، مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی تم میں، بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی۔ جب بھی پاس آیا ہوں دلی ذہنی سکون ملا ہے، بدلہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ دل بغاوت پر اتر آیا کہ بس تم پاس رہو اور میرے ساتھ جو ہوا ہے اس میں تمہارا کیا دوش؟ یہ سارے خدشات دل سے اکھاڑ کر پھینک دو۔ تمہارے وجود پر آہل یزدان نے اپنے پیار کی مہر لگائی ہے، اب تم میری سانس لینے کی وجہ بن چکی ہو۔ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھ کر سرشار کر دیا۔ صبح ہی وہ لان میں گھاس پر ننگے پیر چہل قدمی کر رہی تھی۔ آج یونیورسٹی سے آف لیا تھا اور آہل بھی بتا کر گیا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہے، تو اس کے جانے کا سن کر دل اداس ہو رہا تھا۔ سحر بھی 2 دن گزار کر واپس چلی گئی کیونکہ اس کو حویلی کے لوگوں کے منفی خیالات سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ مزید خود کا تماشا دیکھنے نہیں رکنا تھا اسے۔ اذلان جو ایک امپورٹنٹ فائل گھر بھول گیا تھا وہ لینے واپس آیا تو عنایہ کو اکیلے دیکھ کر اس کی طرف چلا آیا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ تم سے مطلب؟ عنایہ نے بے رخی سے جواب دیا۔ تمہارے اس روبوٹک مشین نے یہ نہیں سکھایا تمہیں کہ بڑوں کو آپ کہہ کر بلاتے ہیں؟ حویلی میں بڑوں کے ساتھ اس طرح روبرو کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کی جاتی تھی، اس لیے اذلان کو اس کو لب و لہجہ کافی گراں گزر رہا تھا۔ تو مجھ سے بات ہی کیوں کرنی ہے؟ نہ کیا کرو، جاؤ، میرا موڈ ویسے ہی بہت خراب ہے۔ عنایہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ اچھی لگتی ہو مجھے اس لیے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اذلان نے صاف گوئی سے کام لیا۔ مگر مجھے تو تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ عنایہ کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ کیوں؟ ناپسندیدگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اذلان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کیونکہ تم غیرت مند حویلی والوں کی نظر میں میری لڑکیوں کی کوئی اوقات نہیں، نہ ہی کوئی عزت ہوتی ہے۔ یہاں مرد کو عورت پر ترجیح دی جاتی ہے، عورت کو محکوم بنا کر رکھتے ہیں، جبکہ ہم آزاد پنچھی ہیں، ہمیں کسی کی قید میں رہنا پسند نہیں۔ عنایہ نے پیروں میں چپل پہن کر طنز کا وار کیا، اور مجھے اسی آزاد پنچھی کو اپنی قید میں رکھنا ہے۔ اذلان صرف سوچ سکا، باقی شکل و صورت قابل قبول ہے مگر وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ عنایہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی جبکہ مقابل کے ہونٹ بھی تعجب سے پھیلے۔ یہ منظر اپنے روم میں کھڑی شیزا نے بہت غور سے دیکھا۔ جہاں اس کے دل پر برچھیاں چل رہی تھیں وہاں لان کی دوسری طرف لگے کرسیوں میں ایک پر پڑے کرو فر سے براجمان ہوتے سلطان میر کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ چوہیا تو خود بل سے نکلنے کو بیتاب تھی، اب زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ رات کے 2:30 بجے اس کی روانگی تھی، اس لیے ہال میں بلوٹوتھ لگائے اپنے پیے کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ مس شہری بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی، ساتھ ہی لیپ ٹاپ پر بھی جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا۔ ملازمہ نے چائے کا کپ سامنے رکھا تو اس نے تشکرانہ نظر ان پر ڈالی۔ تھینکس پی اماں، کتنی طلب ہو رہی تھی، اسی لیے تو آپ سے پیار بھی بے شمار ہے، بغیر کچھ کہے میرے دل کا حال جان لیتی ہیں۔ 20 سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، اپنے ہاتھوں سے تمہاری پرورش کی ہے، ماں بن کر پالا ہے، پتہ تو ہوتا ہی ہے
مگر آہل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ بی اماں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی جی بی اماں کیا بات ہے، بولیں آپ۔ شیری کو اللہ حافظ بول کر وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، مگر آہل مجھے حویلی والوں پہ رتی برابر یقین نہیں۔ عنایہ ان لوگوں کے بیچ رہے گی تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ اس سے آگے اماں بی کی زبان نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر آہل ان کے ڈھکے چھپے الفاظ کی گہرائی تک پہنچ گیا۔ اماں بات تو سوا نے درست کہی آپ نے، مگر میں زرغونہ اور عنایت دونوں کی طرف سے انسیکیور فیل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عنایہ کے ساتھ گھر بھیج دیا تو یہاں زرغونہ کی فکر ہوگی مجھے، کم از کم آپ دونوں کی نظروں کے سامنے ہوں گی تو میری پریشانی کم ہوگی۔ پریشانی آہل کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہاں بیٹا، مگر حویلی والوں کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ عمر کا تجربہ ہے، مجھے دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ ان لوگوں کے من میں چل کیا رہا ہے۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاؤں۔ تب تک آپ نے ایک ایک سیکنڈ کی اپڈیٹ مجھے دینی ہے۔ عنایہ کو گارڈز یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو حویلی سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے آپ۔ اگر زیادہ ضد کرے پھر مجھے انفارم کر دیجیے گا، اور زرغونہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ اب آپ جا کر آرام کریں، میں بس تھوڑی دیر بعد نکلنے والا ہوں۔ آہل نے ان کے سامنے سر جھکایا تو بی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اپنے روم میں آ کر فریش ہو کر اپنا سفری بیگ اٹھایا اور روم لاک کر زرغونہ کے روم میں گھس گیا۔ زرغونہ کا انتظار میں محو پایا۔ جا رہا ہوں میں، یاد ہے کیا سمجھایا تھا؟ آہل نے زرغونہ کے گرد بازویں حمیل کر کے رخسار پر بوسہ دیا۔ جی، اپنا خیال رکھنا، بلا ضرورت باہر نہیں جانا، اور عنایہ کا بھی خیال رکھنا۔ زرغونہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ گڈ، بس کچھ دن کی جدائی برداشت کر لو، پھر تم میری زندگی میں پورے استحقاق کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی۔ پھر یہ آہل تمہارا، اور تمہیں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہوگی انشاءاللہ، زرغونہ نے پورے یقین سے کہا۔ میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ زرغونہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر وہ پیچھے ہٹا۔ آہل دروازے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ ہاں، ترچھی نظروں سے دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ آہل کے سامنے آئی اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پر بکھیرے بال ہٹا گئے اور وہاں اپنا نرم لمس چھوڑا۔ میں انتظار کروں گی۔ آہل نے اس بات میں سر ہلایا اور روم سے نکل گیا۔ لو جی، ہیرو صاحب کو منظر سے غائب ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا، اب میر سنز کا اگلا وار کیا ہوگا؟